خون تھوکا گیا ہے شرارت میں۔ فارم 45 کی کہانی 4 حصوں میں کھل کر سامنے آ گئی۔ پہلے حصے میں الیکشن سے پہلے دجال کے انٹرنیز نے جعلی فارم 45 بنائے، جن میں سے اکثر سوشل میڈیا پر ظاہر بھی ہو چکے ہیں، جن میں کسی پر تاریخ نہیں تھی، کسی پر پریزائڈنگ افسر اور کسی پر پولنگ ایجنٹس دستخط نہیں تھے۔ کئی جعلی فارم 45 تو ایسے بھی ہیں جن میں کوئی ایک بیلٹ پیپر بھی مسترد شدہ نہیں۔ یہ تو وہ مذاق ہے جو دنیا کی انتخابی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ جو ہی پولنگ کا وقت ختم ہوا، پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے تنخواہ دار صحافی اور بیٹ رپورٹرز یہ فارم 45 میڈیا کو دیتے رہے، اور میڈیا رات 2 بجے تک غلط اعلانات کرتا رہا، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہر چینل اپنے نتائج دے رہا تھا۔ حالانکہ الیکشن کمیشن نے RO سے نتائج رات 2 بجے طلب کیے تھے، اور ان کا اعلان الیکشن کمیشن نے باضابطہ میڈیا میں کرنا تھا، لیکن ریٹنگ کی دوڑ، ملک ریاض کی دولت اور آپریشن گولڈ سمتھ کے تحت میڈیا نے مکمل طور پر ننگے پن کا مظاہرہ کیا۔ دوسرے حصے کے مطابق الیکشن کمیشن نے جب ان کے اس عمل کو پہچانا اور اعلان کیا کہ 3 بجے کے بعد باضابطہ اور آفیشیل فارم 45 دینا شروع ہوں گے، تو آپریشن گولڈ سمتھ فیل ہوتا دیکھ کر دجال کے انٹرنیز نے دھاندلی کا رونا شروع کر دیا۔ تحریک انصاف کے انتشاریوں نے RO آفیسز پر مظاہروں اور سوشل میڈیا پر فساد پھیلانا شروع کر دیا، جبکہ تیسرے حصے کے مطابق جب تحریک انصاف کے بے انصافی وکلاء عدالت میں یہ کیس لے کر پہنچے تو ثبوت کے طور پر میڈیا پر آنے والے نتائج کے اسکرین شاٹ کے علاوہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، جس پر عدالت نے کہا کہ اگر ثبوت میڈیا کی اسکرین ہے تو فیصلہ بھی وہی سے لے لیں، کہتے ہوئے درخواستیں الیکشن کمیشن ٹریبونل کی طرف بھیج دیں۔ ویسے طریقہ بھی یہ ہے کہ الیکشن کے بعد اپیلیں سب سے پہلے الیکشن ٹریبونل میں جاتی ہیں اور پھر اس کا فیصلہ عدالتوں میں چیلنج ہوتا ہے۔ نمبر 4، اب یہ سارا معاملہ آپریشن گولڈ سمتھ کے عین مطابق عالمی میڈیا اور لابنگ فرمز کی معاونت سے آگے بڑھایا جا رہا ہے، جس کے لیے آج تحریک انصاف نے عالمی میڈیا کے نمائندوں کی ایک پریس کانفرنس بلائی، جس میں کچھ اصلی اور باقی سب جعلی فارم 45 جو انہوں نے خود پاکستانی میڈیا کو دیے تھے اب عالمی میڈیا کے پاکستانی نمائندوں کو دکھائے گئے، جس کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ امریکی کانگریس کے کچھ ممبران اس حوالے سے ٹویٹس بھی کریں گے۔ انہوں نے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کے سامنے بھی رونا رویا، لیکن اس نے بھی یہ کہہ کر انہیں چلتا کیا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، ہم اس میں کوئی بھی بیان امریکی حکومت کی طرف سے جاری نہیں کریں گے۔ ناظرین، تحریک انتشار کا رونا یہ بھی ہے کہ اکثریت جو کہ سادہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ہے، اس لیے حکومت ہم بنائیں گے اور باقی جماعتوں کو مل کر حکومت بنانے کا کوئی حق نہیں۔ ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت میں بھی پچھلی 4 حکومتیں مخلوط ہیں۔ امریکہ میں بھی کانگریس میں ایک جماعت کی اکثریت ہوتی ہے اور صدر دوسری جماعت کا ہوتا ہے، لہٰذا حکومت پارلیمنٹ کی اکثریت سے بنتی ہے، چاہے اس اکثریت میں ایک جماعت ہو یا 4۔ جب ہر طرف سے ناکامی ہو گئی تو انتشاری گروہ جو 2 سال سے سڑکوں پر ہے پھر سے مظاہروں کی کال دے گا، جس سے کیا حاصل کر لیا اور آگے بھی آخر کیا حاصل کر سکیں گے۔ ناظرین، اب ان کو چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں اکثریت مل گئی ہے تو حکومت کریں اور اچھی گورننس سے اپنی قابلیت اور اہلیت ثابت کریں۔ گنڈا پور جیسے گنڈے کا بطور وزیر اعلیٰ اعلان کر کے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ انہوں نے گورننس کو کبھی ترجیح ہی نہیں دی۔ اس کے علاوہ شیر افضل مروت کو اپوزیشن لیڈر کے لیے آگے لانے کا مطلب ہے کہ پارلیمانی سیاست اور مہذب سیاست تمہارے سیاسی خمیر میں ہی نہیں، سڑکوں پر آنا تو تیل چٹائی اپنی لانا، کیونکہ اگلوں کے پاس صرف ڈنڈا ہے، اور اس بار کسی خوش فہمی میں بھی نہ رہنا، تمہارا انقلاب ایسے بہہ جائے گا جیسے ڈائپر لیک ہو کر موتر بہتا ہے۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔